السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر ذیشان ہے اور میں نے ایورو اسٹارٹ اپ اسکول بنایا ہے تاکہ پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 انٹرپرینوریل کنٹری بنایا جائے. انشاءاللہ یہ گول ہم 2030 تک اچیو کر لیں گے، وہ آپ کی مدد سے ہو سکتا ہے. خیر، میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میری اب پچھلے تقریباً 5 مہینے سے جب لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ خودی کیا ہے تو انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ خودی کیا چیز ہے. وہ ہمیشہ خودی کو کانفیڈنس یا موٹیویشن کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں. یہ خودی نہیں ہے، خودی اس سے بہت بڑھ کے ہے. میں آپ کو ایک کتاب بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے قصص الانبیاء. یہ آپ کو تقریباً مل جائے گی 1400-1500 کی اپنے نیئرسٹ بک سٹور سے، یا آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ کو فری میں بھی مل جائے گی. تو یہ کتاب جو ہے نا کسی بھی مسلمان کے لیے، خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا خودی کے راز ہیں. تو سب سے پہلا جو واقعہ میں آپ کو اس میں سے بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو خودی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اب اگر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں پتہ تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ یہ جا کے پڑھ لیں. لیکن اس کے اندر سے جو اہم چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بت توڑ دیے اور اس کے بعد انہیں سزا کے طور پہ آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا، تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل آئے. انہوں نے کہا جی بتائیں، آپ انہیں سارا غرق کر دیں، پوری قوم کو تباہ کر دیں. پھر اور فرشتہ آیا، بارش کا فرشتہ آیا، زمین کا فرشتہ آیا، آگ کا فرشتہ آیا، مختلف فرشتے جو ہیں وہ ان کے پاس آئے. انہوں نے کہا جی بتائیں کیا خدمت کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیشہ رسپانس کیا تھا؟ وہ کہتے تھے میرا رب میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ان کا توکل تھا، یہ جو ان کی خودی تھی، اس کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ انٹروین کرتے ہیں سچویشن میں اور کہتے ہیں کہ آگ سلامتی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو یہ خودی ہے. خودی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پولیٹیشین کے اوپر انتظار کریں گے وہ کچھ آپ کا کر دے گا، کسی ریلیجس اسکالر کے اوپر کہ بھئی یہ مجھے ایک فتویٰ دے دے گا تو بڑے مزے ہو جائیں گے، یا کوئی آپ کا جو ہے نا خاندانی ایسا بندہ ہوگا جو کہ آپ کو جو ہے نا مدد کر دے. کوئی بھی، ہر ایک فرد جو جس کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے، وہ باطل ہے. ہمارا رب جو ہے نا وہ اصل چیز ہے. اور جب تک آپ کی اپنے رب کے اوپر یہ ایبسولوٹ یقین نہیں ہوگا کہ وہی میرا حامی و ناصر ہے، تب تک آپ میں خودی نہیں پیدا ہو سکتی. تو اپنے اندر خودی کو پیدا کریں، اپنے رب سے رجوع کریں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف دعا کر لی اور آپ کا کام بن جائے گا. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، لیکن آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، اپنی ایفرٹ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ ثابت قدم رہو گے تو تم میں سے 200 جو ہوں گے وہ ان کافروں پہ 2000 کے اوپر طاری ہو جائیں گے اور فتح یاب ہوں گے. تو آج سوچ لیں، اتنے تقریباً 2 بلین مسلمان ہیں اور وہ خوار ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ توکل نہیں ہے، خودی نہیں ہے. یہ سارے واقعات جو ہیں اس کے اندر قصص الانبیاء میں ہی ہیں، ہماری وہ خودی کے لیے ہیں. خدا کے واسطے اسے پڑھ لیں، آپ کے بھلے کی بات ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.